یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو جتنا زیادہ پکڑنے کی کوشش کرتا گیا اتنا ہی سب کچھ اس کے ہاتھ سے پھسلتا گیا، اور آخرکار اسے احساس ہوا کہ مسئلہ چیزوں میں نہیں، اس کے اپنے انداز میں تھا۔ ایک شہر میں سلیم نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بظاہر ایک کامیاب انسان تھا، اچھی نوکری، اچھا گھر، اچھے دوست، اور ایک ایسا مستقبل جس کا ہر کوئی خواب دیکھتا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود اس کے دل میں سکون نہیں تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے مطابق چلیں، رشتے اس کے مطابق رہیں، اور زندگی ویسی ہی ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ اگر کوئی اس کی بات نہ مانے تو وہ غصے میں آ جاتا، اگر کوئی اس سے دور ہو جائے تو وہ بے چین ہو جاتا، اگر حالات اس کے خلاف ہو جائیں تو وہ ٹوٹ جاتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر وہ سب کچھ قابو میں رکھ لے تو اسے سکون مل جائے گا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جتنا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا اتنا ہی اس کا سکون ختم ہوتا جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک دن وہ اپنی الجھنوں سے تنگ آ کر شہر سے باہر نکل گیا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ وہاں ایک درویش بیٹھا تھا، سادہ لباس، سفید داڑھی، اور چہرے پر عجیب سا سکون، ایسا سکون جو سلیم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ سلیم اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر سلیم نے آہستہ سے کہا، بابا جی، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ درویش نے اس کی طرف دیکھا، مگر فوراً جواب دینے کے بجائے زمین سے تھوڑی سی ریت اٹھائی۔ اس نے وہ ریت سلیم کے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ سلیم نے اپنی مٹھی بند کر لی۔ چند لمحوں بعد ریت اس کی انگلیوں کے درمیان سے گرنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلیم نے حیرت سے پوچھا۔ درویش نے کہا، اور مضبوطی سے پکڑو۔ سلیم نے پوری طاقت لگا دی، مگر جتنا وہ زور لگاتا اتنی ہی زیادہ ریت اس کے ہاتھ سے نیچے گرتی جاتی۔ آخرکار اس کے ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ رہا۔ وہ حیران اور تھکا ہوا درویش کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے نرمی سے جواب دیا، کیونکہ تم نے اسے بہت زور سے پکڑا۔ پھر درویش نے دوبارہ ریت اٹھائی اور اس بار اسے سلیم کے کھلے ہاتھ پر آہستہ سے رکھ دیا۔ اب اسے صرف تھامے رکھو، اس نے کہا۔ سلیم نے اس بار ہاتھ ڈھیلا رکھا، نہ زیادہ زور لگایا، نہ بالکل چھوڑا، اور حیرت کی بات، ریت اس کے ہاتھ میں ٹھہر گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ درویش مسکرایا، زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ جب تم ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور جب تم اسے سکون سے قبول کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ رہتی ہے۔ یہ الفاظ سلیم کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ درویش نے مزید کہا، تم سکون چاہتے ہو، مگر تم ہر چیز کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہو۔ تم محبت بھی کرتے ہو، مگر اس میں اختیار چاہتے ہو۔ تم رشتے بھی رکھتے ہو، مگر ان پر قبضہ چاہتے ہو۔ تم دعا بھی کرتے ہو، مگر نتیجہ خود طے کرنا چاہتے ہو۔ یہی تمہاری بے چینی کی وجہ ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا میں سب کچھ چھوڑ دوں؟ درویش نے مسکرا کر کہا، چھوڑنا نہیں، بس پکڑنے کا انداز بدل دو۔ محبت کرو، مگر قابو نہ کرو۔ محنت کرو، مگر فکر نہ کرو۔ دعا کرو، مگر بے چینی نہ رکھو، کیونکہ جو تمہارے لیے ہے وہ تم سے کبھی نہیں چھن سکتا، اور جو تمہارے لیے نہیں وہ تم لاکھ کوشش کے باوجود بھی نہیں روک سکتے۔ یہ بات سلیم کے دل میں بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر دریا کے کنارے بیٹھا رہا، خاموش، سوچتا ہوا۔
اپنی پوری زندگی کو یاد کرتا ہوا اسے احساس ہوا کہ وہ زندگی بھر ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس نے کبھی اللہ کی مرضی کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے وہ تھک گیا تھا، اسی لیے وہ بے چین تھا، اسی لیے اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس دن کے بعد سلیم کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ پہلے کی طرح محنت کرتا تھا، مگر اب وہ ہر نتیجے پر اصرار نہیں کرتا تھا۔ وہ رشتوں کو اہمیت دیتا تھا، مگر اب انہیں قید نہیں کرتا تھا۔ وہ دعا کرتا تھا، مگر اب بے چینی کے ساتھ نہیں، بلکہ یقین اور سکون کے ساتھ۔ آہستہ آہستہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آنا شروع ہو گیا۔ اب اگر کوئی اس سے دور ہو جاتا تو وہ ٹوٹتا نہیں تھا، اگر حالات اس کے خلاف ہو جاتے تو وہ پریشان تو ہوتا، مگر بے قابو نہیں ہوتا، کیونکہ اب وہ جان چکا تھا کہ زندگی کو قابو نہیں کیا جاتا، بلکہ سمجھا جاتا ہے، جیا جاتا ہے اور اللہ کے حوالے کیا جاتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد لوگوں نے محسوس کیا کہ سلیم بدل گیا ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ خاموش تھا، مگر زیادہ مطمئن تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا، تم اتنے پرسکون کیسے ہو گئے؟ سلیم مسکرایا اور آہستہ سے بولا، میں نے مٹھی کھولنا سیکھ لیا ہے۔ سبق: زندگی کو جتنا زیادہ قابو میں رکھنے کی کوشش کرو گے، اتنا ہی وہ تمہارے ہاتھ سے نکلتی جائے گی۔ سکون کنٹرول میں نہیں، قبولیت میں ہے۔ جب انسان چھوڑنا سیکھ لیتا ہے تو اسے وہ سب مل جاتا ہے جو وہ پکڑ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔